بعض مورخوں نے اسے ایرانی فرقہ کہا ہے۔ اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فرقہ کیوں پیدا کیا گیا تھا، اسلام کی روح کو مسخ کرنے کے لیے۔ اسلام آدھی دنیا میں پھیل چکا ہے، لوگ جو سچے مذہب کی تلاش میں تھے اسلام قبول کر رہے تھے۔ اسلام کا نور بحر روم کے دوسرے کنارے سے بھی دور آگے کفرستان میں چلا گیا تھا۔ عیسائی مبلغوں اور یہودی فتنہ پرواروں نے اس پر عمل کیا کہ کسی مذہبی نظریے کو تلوار سے نہیں کاٹا جا سکتا۔ اس نظریے کے پیروکاروں کے قتل عام سے نظریہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اگر نظریہ برحق ہو تو یہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ مذہبی نظریے کو تباہ کرنے کے لیے اس میں ملاوٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے قائدین اور پیروکاروں کے ذہنوں پر قبضہ کیا جائے۔ اس کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ان میں ذہنی عیاشی اور لذت پرستی پیدا کی جائے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری جنسی جذبہ ہے۔ یہ جذبہ خدا کی نگاہ میں مقدس ہے کیونکہ اسی سے انسان پیدا ہوتا ہے، مگر یہی انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے کیونکہ اس کے ساتھ لذت اور فرار وابستہ ہے۔ ہمارے دشمنوں نے اسلام کو جب بھی نقصان پہنچایا ہے، ہماری قوم کے اسی جذبے کو مشتعل کرنے کے سامان مہیا کیے ہیں، جن میں دولت اور عورت سر فہرست ہیں۔ عیسائیوں اور یہودیوں نے عبداللہ اور میمون کو زر و جواہرات اور اپنی دلکش بیٹیوں کے ذریعے اپنا غلام بنا لیا اور ان کے ہاتھوں کرامتی فرقے کی بنیاد رکھوائی، اور اسے سچا اسلام کہہ کر بظاہر مذہب پر حملہ نہ کیا۔ مذہب کے اصولوں میں رد و بدل کر کے کہا کہ اصول اصول ہیں، اور یہی اصل اصول ہیں جنہیں دوسرے فرقے بدلتے رہے تھے۔ اس فرقے نے مسلمان عورتوں کو بے حجابی کی اجازت دی اور مردوں سے کہا کہ کوئی بھی حرکت گناہ نہیں ہے۔ جہنم اور جنت عالموں کے ذہن کی تخلیق ہیں۔ انسان کا حق ہے کہ وہ اسی دنیا کو اپنے لیے جنت بنا لے۔ انسان کی یہ فطری کمزوری ہے کہ نیکی کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور کبھی پیچھے بھی ہٹاتا ہے، لیکن بدی کی طرف لپکتا ہے۔ کرامتی فرقہ پھیلنے پھولنے لگا۔ تھوڑی سی مدت میں اس کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے 290 ہجری میں شام کے مسلمانوں کو پہلے ذہنی پھر جسمانی طور پر تباہ کیا، پھر باقاعدہ حملہ کر کے ان کے گھر تباہ کر دیے اور قتل عام بھی کیا۔ 311 ہجری میں انہوں نے 2 شہروں کوفہ اور بصرہ کو لوٹا اور یہ شہر اجاڑ دیے۔ اس کے بعد انہوں نے ابو طاہر نام کے ایک آدمی کو جو مشہور بد کردار تھا خلافت کی گدی پر بٹھا دیا اور مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا۔ کرامتیوں نے اسی پر اکتفا نہ کی، خانہ کعبہ سے حجر اسود بصرہ کو اٹھا لے گئے۔ یہ تاریخی پتھر 20 سال تک ان کے قبضے میں رہا۔ خدا نے انہیں جو ڈھیل دے رکھی تھی وہ روک لی اور ان پر ہلاک و خان کی شکل میں ایسا عذاب الہی نازل ہوا کہ ان کی زیادہ تر تعداد ماری گئی، اور اس فرقے کے جو لوگ بچ نکلے وہ ایران چلے گئے۔ وہاں پر ان پر خدا نے زمین تنگ کر دی تو وہ ہندوستان کے ان علاقوں میں آ گئے جہاں آج آپ انہیں دیکھ رہے ہیں۔ داؤد بن نصر کے دادا حمید خان کرامتی نے ملتان کو تباہ کر دیا تھا، اسے پھر سے آباد کیا اور اس طرح اپنی دہشت پھیلا کر اپنے فرقے کی تبلیغ شروع کر دی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے ساتھ اصل اسلام لائے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ ریاست جو مسلمانوں کی ریاست تھی اور محمد بن قاسم کی آخری یادگار، کرامتیوں کا مرکز اور اڈا بن گئی۔ انہوں نے یہاں بدی اور عیش و عشرت رائج کی اور اسے اسلام کہا۔ موجودہ حکمران داؤد بن نصر کے باپ نے ہندو راجاؤں اور مہاراجوں کے ساتھ گھٹ جوڑ کر لیا۔ پہلے اس فرقے کو عیسائی اور یہودی مدد دیتے تھے، اب ہندو ان کی پشت پناہی کرنے لگے ہیں۔ میں نے آپ کو کرامتیوں کی تاریخ اس لیے سنائی ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ ایک زہریلے سانپ سے مدد مانگنے آئے ہیں۔ اگر اس نے مدد کا وعدہ کیا تو یہ دھوکہ ہوگا۔ آپ کو کیسے پتا چلا ہے کہ سالار عاصم عمر کیا پیغام لائے ہیں؟ ایک محافظ نے پوچھا۔ اور آپ کو یہ کس طرح معلوم ہوا ہے کہ انہیں رات شراب پلائی گئی ہے؟ کیا آپ غزنی کے جاسوس ہیں؟ نہیں، درویش نے جواب دیا، میں سلطان محمود کا نہیں، محمد بن قاسم کا جاسوس ہوں۔ ہم اس اسلام کے پاسبان ہیں جو محمد بن قاسم یہاں لایا تھا۔ ہم نے زمین دوز جماعت بنا رکھی ہے جو اسلام کا اصل پرچار اور کرامتیوں کے من گھڑت اسلام کے خلاف کام کر رہی ہے۔ ہمارے بعض آدمی شاہی محل میں بھی ملازم ہیں، وہ اندر کے بھید معلوم کرتے رہتے ہیں۔ داؤد کو ذاتی طور پر معلوم ہے کہ اس کے خلاف ایک جماعت سرگرم ہے، اس کے مخبر ابھی تک اس جماعت کا سراغ نہیں لگا سکے۔ ہمیں قبل از وقت پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی ہونے والی ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو سب سے پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ داؤد آپ کا نہیں، ہندوؤں کا دوست ہے، درویش نے جواب دیا۔ دوسرے یہ کہ آپ کو اپنے اس سالار پر بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ واپس جا کر سلطان کو کوئی جواب دے تو آپ سلطان کو یہ بتائیں کہ وہ داؤد پر بھروسہ نہ کرے، اور اگر آپ کا سلطان ہندو ریاستوں پر فوج کشی کرنے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے ملتان آئے اور ان کرامتیوں کو ختم کرے۔
میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مسلمان ہو کر اسلام کے ساتھ کھیلنے والی قوم کبھی زندہ نہیں رہ سکتی، اس فرقے کو بھی تباہ ہونا ہے۔ داؤد بن نصر اسلام کا جھانسا دے کر مسلمانوں پر حکومت کر رہا ہے، تباہی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ سالار عاصم عمر کیا کرتے ہیں، ایک محافظ نے کہا۔ ہو سکتا ہے وہ داؤد بن نصر کے دھوکے میں نہ آئیں، اگر وہ اس کے جال میں پھنس گئے تو ہم واپس جا کر سلطان کو یہ باتیں بتا دیں گے جو آپ نے ہمیں بتائی ہیں۔ عاصم عمر داؤد بن نصر کے پاس بیٹھا تھا، اس کے سامنے ایک نقشہ رکھا تھا جو کسی نے ہاتھ سے بنایا تھا۔ آپ یہ نقشہ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، داؤد بن نصر نے کہا۔ میں نے آپ کو راستہ بتا دیا ہے، سلطان کی فوج اس راستے سے آئی۔ میں نے آپ کو وہ جگہ بھی بتا دی ہے جہاں سے آپ کی فوج دریائے چناب پار کرے گی۔ راستے میں انند پال یا بچی رائے کی فوج ہمارا راستہ ضرور روکے گی۔ عاصم عمر نے کہا، آپ نے جو راستہ دکھایا ہے اسے میں محفوظ نہیں سمجھتا، آپ کی فوج کس طرح ہماری فوج کی حفاظت کرے گی؟ داؤد نے جواب دیا، جس سے عاصم عمر مطمئن نہ ہوا تو وہ داؤد کی باتوں اور اس کے وعدوں کو پنے حرب و ضرب کی کسوٹی پر رکھ رہا تھا۔ اسے کچھ شک سا ہونے لگا۔ اس نے داؤد کے ساتھ اتنی بحث کی کہ داؤد پریشان ہو گیا۔ کیا آپ یہاں کچھ اور دن رہنا پسند نہیں کریں گے؟ داؤد نے اس سے پوچھا۔ میں اپنے فرض کی خاطر جا رہا ہوں، عاصم عمر نے کہا، ورنہ میں تو جانا ہی نہیں چاہتا۔ پھر آپ اپنا فرض اس طرح پورا کریں جس طرح میں بتاتا ہوں۔ داؤد بن نصر نے کہا، اپنے سلطان کو اسی راستے سے لائیں اور آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ آپ ہماری فوج کے سالار ہوں گے اور آپ کو یہی عیش و عشرت ملے گی جو آپ کو مل رہی ہے۔ اگر آپ سلطان محمود کو کامیابی سے ہمارے پھندے میں لے آئے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو اپنی ریاست کا کچھ علاقہ دلا کر خود مختار حاکم بنا دوں گا۔ اتنی جنگیں لڑ کر آپ کا حق ہے کہ آپ اس دنیا کو اپنے لیے جنت نظیر بنائیں۔ داؤد بن نصر نے وہی باتیں شروع کر دیں جو ایک سفید ریش بزرگ اس کے دل میں اتر چکا تھا۔ داؤد نے یہ بھی کہا کہ ہندوؤں سے بڑھ کر کوئی اچھا دوست آپ کو نہیں ملے گا، ان کے ساتھ رہ کر دیکھو، اپنے سلطان کی خواہشات اور اس کے عزائم پر اپنی جانیں قربان نہ کرو۔ کل صبح روانہ ہو جاؤ اور سلطان سے کہو کہ داؤد بن نصر آپ کی راہ دیکھ رہا ہے۔ اسی شام کا ذکر ہے، عاصم عمر اپنے کمرے میں تھا۔ اس نے اپنے چاروں محافظوں کو بلا رکھا تھا۔ وہ ان سے کہہ رہا تھا کہ کل صبح واپسی ہوگی۔ انہیں روانگی کے احکام دے کر اس نے محافظوں کو فارغ کر دیا۔ چاروں محل کی ایک غلام گردش سے گزر رہے تھے کہ انہیں اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی تھی۔ چاروں نے پیچھے دیکھا، ایک عورت آ رہی تھی۔ اس نے ان کے قریب سے گزرتے دھیمی آواز میں کہا، تم میں سے ایک اسی وقت اس عالم کے پاس چلا جائے جس نے چاروں کو اپنے گھر میں بٹھایا تھا۔ یہ کہہ کر وہ آگے نکل گئی۔ ان میں سے ایک محافظ محل سے نکل گیا اور درویش کے دروازے پر جا کر دستک دی۔ دروازہ درویش نے کھولا اور وہ محافظ کو اندر لے گیا۔ عاصم عمر کرامتیوں کے خوبصورت پھندے میں آ گیا ہے، درویش نے کہا۔ اس نے داؤد کے ساتھ سودا طے کر لیا ہے، نقشہ اس کے پاس ہے، آپ لوگ کل صبح روانہ ہو رہے ہیں۔ عاصم عمر یہ نقشہ سلطان محمود کو دکھائے گا اور اس پر اسے ایک راستہ دکھائے گا۔ تم سلطان سے کہنا کہ وہ اس راستے سے نہ آئے۔ اسے یہ کہنا کہ جنہیں آپ اپنا مسلمان بھائی سمجھتے ہیں وہ ہندوؤں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ جاؤ، زیادہ دیر یہاں نہ رکو۔ وہ کون تھی جس نے ہمیں پیغام دیا تھا کہ ہم میں سے کوئی آپ سے ملے؟ محافظ نے پوچھا۔ وہ ایک مظلوم عورت ہے، درویش نے جواب دیا۔ آپ نے اس کی خوبصورتی دیکھی ہوگی۔ اس کے ماں باپ نے منہ مانگی رقم اور کچھ زمین لے کر اس کی شادی ایک بڑے ہی امیر آدمی کے ساتھ کر دی تھی۔ اس آدمی نے 1 سال بعد اسے تحفے کے طور پر داؤد بن نصر کو دے دیا۔ اس کے پاس ایسی لڑکیوں کی کمی نہیں۔ اس نے 1.5-2 سال حرم میں رکھ کر اسے شاہی دربار کی ملازمت دے دی۔ یہ میری بیٹی کی سہیلی تھی، کبھی کبھی گھر آیا کرتی ہے اور وہ میری بیٹی سے بھی ملتی ہے۔ پہل بہت دروتی تھی۔ میرے کہنے پر میری بیٹی نے اسے کہا کہ اس خوبصورت جہنم میں رہ کر اسلام کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہے۔ چنانچہ وہ مجھے محل کے اندر کی خبریں دیتی رہتی ہے۔ آج جب داؤد بن نصر آپ کے سالار عاصم عمر کو اپنے پھندے میں پھانس کر اسے بتا رہا تھا کہ وہ سلطان محمود کو فلاں راستے سے لائے، اس وقت یہ عورت ان دونوں کو شراب اور شربت پیش کر رہی تھی۔ اس نے دونوں کی باتیں سنی۔ اسے جو ہی وہاں سے چھٹی ملی وہ میرے گھر آ گئی اور ساری بات سنا گئی۔ اب یہ ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے کہ سلطان سے منوا لو کہ عاصم عمر اسے دھوکہ دے رہا ہے، اور آپ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے۔ یہ عورت آپ کے پاس آتی رہتی ہے، محافظ نے کہا۔ اسے محل سے نکلنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ آپ اسے کہیں غائب کر دیں؟ کوئی مسلمان اسے ساتھ لے کر کہیں اور چلا جائے اور اس کے ساتھ شادی کر لے؟ کئی بار سوچا ہے، درویش نے جواب دیا، لیکن ایسا مسلمان نہیں ملتا جو اسے لے کر کہیں چلا جائے۔ آج اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر آپ لوگ پسند کریں اور ہمت کریں تو اسے اپنے ساتھ غزنی لے جائیں۔ اگر اس کے ساتھ کسی نے شادی نہ کی تو وہ باقی عمر کسی مزار پر گزار دے گی یا کسی عالم یا ولی کی خدمت کرے گی۔
ہم اسے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، محافظ نے کہا، لیکن اسے سب کے سامنے لے جانا ناممکن ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ کوئی اسے شہر سے دور ہمارے راستے میں کہیں پہنچا دے۔ ہمارے لیے دوسری مشکل یہ ہے کہ سالار عاصم عمر شاید ہمیں لڑکی کو ساتھ نہ لے جانے دے۔ اسے ہم سنبھال لیں گے۔ اگلے روز طلوع آفتاب سے بہت پہلے سالار عاصم عمر اپنے چاروں محافظوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ ان کے ساتھ اب ایک اونٹ بھی تھا جو داؤد بن نصر کے دیے ہوئے تحفوں سے لدا ہوا تھا۔ ایک محافظ کی برچی کے ساتھ چھوٹا سا سفید جھنڈا بندھا تھا جو اس نے بلند کر رکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم دوست ہیں۔ قافلہ شہر سے دور نکل گیا، دریا بھی پار کر لیا گیا۔ سالار عاصم عمر جب ملتان کی طرف آ رہا تھا تو محافظوں کے ساتھ دوستوں کی طرح باتیں کرتا آیا تھا، مگر اب وہ خاموشی سے آگے آگے جا رہا تھا۔ اس کی گردن بادشاہوں کی طرح تنی ہوئی تھی۔ وہ محافظوں کے ساتھ کوئی بات کرتا بھی تو یہ کوئی حکم ہوتا تھا یا کوئی ہدایت۔ سورج غروب ہونے کو تھا جب یہ لوگ ایک جنگل سے گزر رہے تھے۔ ایک محافظ نے اپنے ساتھیوں کو ایک طرف اشارہ کیا۔ سب نے دیکھا گھنی جھاڑیوں میں 4 آنکھیں اور 2 چہروں کے ذرا ذرا سے حصے نظر آ رہے تھے۔ عاصم عمر آگے نکل گیا تھا۔ محافظوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا جو انہوں نے گزشتہ رات تیار کیا تھا۔ اس کے مطابق ایک محافظ نے اپنا گھوڑا روک لیا اور گھوڑے کو آہستہ آہستہ گھنی جھاڑیوں اور اونچی گھاس میں لے گیا۔ وہی جوان عورت جس نے انہیں درویش کے گھر جانے کا پیغام دیا تھا اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا۔ اس نے عورت اس محافظ کے حوالے کی اور خاموشی سے چلا گیا۔ محافظ عورت کو ساتھ لیے وہیں چھپ کر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں سوائے مسکرانے کے ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ عورت اسے اشاروں کی زبان میں کہہ رہی تھی کہ چلیں، مگر محافظ اسے بیٹھنے اور چھپے رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ سورج غروب ہو گیا۔ عاصم عمر نے پڑاؤ کا حکم دیا۔ ایک محافظ غائب تھا۔ اس نے دوسروں سے پوچھا تو تینوں محافظ حیران بھی ہوئے اور کھسیانے بھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا اور اب انہیں پتا چلا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ عاصم عمر آگ بگولا ہو گیا۔ وہ تینوں پر خوب برسا۔ وہ واپس ملتان چلا گیا ہے، ایک محافظ نے کہا۔ اس نے ہمیں کہا تھا کہ ملتان اسے اتنا پسند آیا ہے کہ وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ ہم اسے مذاق سمجھتے رہے۔ وہ کسی بازاری رقاصہ کو دل دے بیٹھا ہے، دوسرے نے کہا۔ اسے تلاش کرنا بیکار ہے۔ عاصم عمر نے بہت سوچا اور بولا، ہاں، تلاش اور تعاقب بیکار ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اسے ذلیل و خوار ہونے کے لیے وہیں جانے دیا جائے جہاں وہ گیا ہے۔ اس نے ایک اتنے اہم محافظ کی گمشدگی کو ذہن سے اتار دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا اپنا ذہن ملتان میں داؤد بن نصر کے محل میں ہی رہ گیا تھا۔ وہ جسمانی طور پر وہاں سے آ گیا تھا، ذہنی طور پر وہ وہیں تھا۔ ایک محافظ تو معمولی سا آدمی تھا، اس کی نظروں میں سلطان محمود کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی۔ یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ جب وہ اپنے 3 محافظوں کے ساتھ سویا ہوا ہوگا، اس کا گمشدہ محافظ ایک عورت کے ساتھ دور آگے جا چکا ہوگا۔ سلطان محمود غزنوی پشاور میں اپنے ایلچی سالار عاصم عمر کا انتظار بے تابی سے کر رہا تھا۔ دن پہ دن گزرتے جا رہے تھے۔ سلطان محمود نے کئی بار اس خطرے کا اظہار کیا کہ عاصم عمر اپنے محافظوں سمیت مارا گیا ہے یا ہندوؤں کے کسی قید خانے میں پہنچا دیا گیا ہوگا۔ اس نے اپنے سالاروں سے کہہ دیا تھا کہ عاصم عمر اور اس کے محافظوں کو ہندوؤں نے قید میں ڈالا تو وہ ان کی ریاستوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا اور وہاں اسی ہندو کو زندہ رہنے کا حق دے گا جو اسلام قبول کرے گا۔ ایک روز اسے اطلاع دی گئی کہ سالار عاصم عمر کا ایک محافظ ہندوستان کی بڑی حسین عورت کے ساتھ آیا ہے اور سفر، بھوک، پیاس، شب بیداریوں اور گرد سے اس کی حالت بہت بری ہے۔ انہیں فوراً اندر بھیجو۔ سلطان محمود نے گھبرا کر کہا، کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ محافظ اندر آیا تو اس کا منہ کھلا ہوا تھا، آنکھیں اندر کو دھس گئی تھیں اور اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں۔ عورت کی حالت بھی ایسی ہی تھی۔ سلطان محمود کے حکم پر دونوں کو پانی پلایا گیا۔ سلطان عالی مقام، محافظ نے کہا، ہم راستے میں ذرا سی دیر کے لیے اس لیے رکے رہے کہ گھوڑا آرام کرے۔ ہمیں آپ کے حضور سالار عاصم عمر سے پہلے پہنچنا تھا۔ وہ شاید ابھی نہیں پہنچا۔ وہ آپ کے پیغام کا جواب لا رہا ہے جو کہ سراسر فریب ہے۔ ملتان کا حکمران داؤد بن نصر ہندوؤں سے بڑھ کر آپ کا دشمن ہے۔ بجی رائے اور انند پال نے اسے اپنا اتحادی بنا رکھا ہے۔ انہوں نے آپ کو مروانے اور ہماری فوج سے ہتھیار ڈلوانے کا کام داؤد بن نصر کے سپرد کیا ہے۔ اس کرامتی نے عاصم عمر کو ایک نقشہ دیا ہے جس پر وہ راستہ دکھایا گیا ہے جس سے آپ اپنی فوج ملتان لے جائیں گے۔ ہندو مہاراجوں نے آپ کے لیے ایک پھندا تیار کیا ہے۔ کیا عاصم عمر اور داؤد بن نصر کی نیت کا پتہ چلا ہے؟ سلطان محمود نے پوچھا۔ عاصم عمر اپنا ایمان فروخت کر کے آ رہا ہے۔ محافظ نے سلطان محمود کو بتایا کہ عاصم پر کیسے طلسم طاری کیے گئے ہیں اور وہ اب ہمارا سالار نہیں، داؤد بن نصر کا آدمی بن گیا ہے۔ اس نے کہا،
وہ اس فریب میں برابر کا شریک ہے جو آپ کو دیا جائے گا۔ محافظ نے اس عورت کے متعلق سلطان محمود کو بتایا کہ اسے کس طرح محل میں پہنچایا گیا تھا اور اس نے اپنی روح کو مطمئن کرنے کا کیا ذریعہ اختیار کر لیا تھا۔ ایک ترجمان کے ذریعے عورت نے سلطان محمود کو تفصیل سے بتایا کہ داؤد بن نصر کے محل میں کیا ہوا ہے، وہاں کیسا مذہب رائج ہے اور عاصم عمر کو کس طرح جال میں پھانسا گیا ہے۔ اس نے داؤد اور عاصم عمر کی پوری گفتگو سنائی جو اس نے اپنے کانوں سنی تھی۔ اس عورت کو زنانہ میں بھیج دیا جائے، سلطان محمود نے کہا، اور اس محافظ کو ہمارے مہمان خانے میں رکھا جائے۔ جب عاصم عمر آئے تو اسے پتہ نہ چلنے دیا جائے کہ یہ دونوں اس سے پہلے آ گئے ہیں۔ عاصم عمر 5-6 روز بعد آ گیا اور سیدھا سلطان محمود کے پاس گیا۔ اس نے سلطان کو بتایا کہ داؤد بن نصر نے پیش قیمت تحائف بھیجے ہیں اور کہا ہے کہ وہ سلطان کے انتظار میں بے تاب ہو رہا ہے۔ عاصم عمر نے نقشہ سلطان محمود کے آگے رکھ کر بتایا کہ داؤد بن نصر نے ہماری فوج کے لیے یہ راستہ بتایا ہے، اس کی فوج اس راستے کے دائیں بائیں کے علاقے میں موجود ہوگی۔ عاصم عمر نے کہا کہ داؤد بن نصر ہمارا مخلص دوست ہے، میں نے اپنی فوج ملتان تک لے جانے کا راستہ دیکھ لیا ہے۔ سلطان محمود نے کہا، اب مجھے یہ بتاؤ کہ بجی رائے اور آنند پال کی فوجیں کہاں کہاں ہماری فوج پر شب خون ماریں گی اور گھات کہاں کہاں لگائیں گی۔ عاصم عمر نے حیرت سے سلطان محمود کی طرف دیکھا۔ سلطان محمود نے حکم دیا، ان دونوں کو لے آؤ۔ ذرا سی دیر میں عاصم عمر کا چوتھا محافظ ایک عورت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس عورت کو پہچانو، سلطان محمود نے عاصم عمر سے کہا، اور یاد کرو جب تم داؤد کے ساتھ اپنے ایمان کا اور میری جان کا سودا طے کر رہے تھے، یہ عورت تم دونوں کو شراب پلا رہی تھی۔ کیا اپنے گناہ کی ہر ایک تفصیل میری زبان سے سننا چاہتے ہو یا اس عورت کی زبانی؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اپنی زبان سے اپنے گناہ کا اعتراف کر لو؟ عاصم عمر اٹھ کھڑا ہوا۔ ایمان فروشی اور گناہوں کے اثرات نے اس کے جسم کی طاقت سلب کر لی۔ اس کا دماغ سوچنے کے قابل نہ رہا۔ اس نے اپنی تلوار نکال لی اور بجلی کی سی تیزی سے اس کی نوک اپنے پیٹ پر رکھی۔ پیشتر اس کے کہ کوئی اس تک پہنچتا، اس نے دونوں ہاتھوں سے تلوار اتنے زور سے اپنے پیٹ میں داخل کر دی کہ اس کی نوک پیٹ سے باہر آ گئی۔ اس کی لاش شہر سے باہر پھینک دو، سلطان محمود نے کہا۔ ایمان فروشوں کو گورو کفن کا حق نہیں ملنا چاہیے۔ عاصم عمر ابھی تڑپ رہا تھا جب اسے اٹھا کر لے گئے۔ سلطان محمود نے اپنے سپہ سالار کو جو وہاں موجود تھا حکم دیا، فوج کو کوچ کے لیے تیار کرو، ہم ملتان پر حملہ کریں گے لیکن ہمیں راستے میں کئی سفر کے مار کے لڑنے پڑیں گے۔ بت پرستوں کے ساتھ ہمیں کرامتیوں کا بھی خاتمہ کرنا ہے۔ عاصم عمر نے اپنی تلوار اپنے پیٹ میں گھونپ کر غداری کے گناہ کی سزا پالی۔ وہ باہر دھوپ میں پڑا تڑپ تڑپ کر مرا۔ کسی کو اجازت نہیں تھی کہ اس کے منہ میں پانی کے 2 قطرے ٹپکا دیتا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس کے پسماندگان پر یہ کرم کیا کہ انہیں لاش اٹھا لے جانے کی اجازت دے دی۔ عاصم عمر سلطان کی فوج کے پرانے اور تجربہ کار سالاروں میں سے تھا، مگر نسوانی حسن، شراب اور تھوڑے سے علاقے کی حکمرانی کے لالچ نے بڑے بڑے مضبوط قلعے سر کرنے والے اور لاکھوں کے لشکریوں کو دین و ایمان کی درانتی سے کاٹ پھینکنے والے سالار کی اپنی تلوار اس کے اپنے پیٹ میں اتار دی۔ عاصم عمر کا بیٹا قاسم بن عمر اسی فوج میں ایک جیش کا کماندار تھا۔ وہ خوبرو نوجوان تھا، دلیر تھا اور فن حرب و ضرب کی سوجھ بوجھ بھی رکھتا تھا۔ باپ نے اسے بچپن میں ہی سپاہی بنا دیا تھا۔ اسے جب اطلاع دی گئی کہ اپنے باپ کی لاش لے جائے تو اسے ایک صدمہ تو یہ ہوا کہ اس کا باپ جو نامی گرامی سالار تھا مر گیا ہے، اور دوسرا صدمہ یہ ہوا کہ وہ ملتان گیا تھا اور اسے ہندوؤں نے قتل کیا ہے۔ وہ سمجھا شاید اس کی لاش ملتان سے آئی ہے۔ اسے باپ کی موت کا پیغام دینے والا شخص اپنے ساتھ لے گیا۔ قاسم یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے باپ کی لاش باہر دھوپ میں پیٹھ کے بل خون میں ڈوبی پڑی تھی اور اس کے پیٹ میں تلوار اتری ہوئی تھی۔ قریبی عمارت کے برآمدے میں سلطان محمود کی فوج کا سپہ سالار ابو عبداللہ محمد کھڑا تھا۔ ابو عبداللہ وہ سپہ سالار تھا جس کا ذکر تاریخوں میں سلطان محمود غزنوی کے ساتھ آیا ہے۔ قاسم بن عمر کو اپنی باپ کی لاش کے پاس حیران و پریشان کھڑا دیکھ کر ابو عبید اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اسے اس نوجوان کماندار پر ترس آ رہا تھا۔ وہ قاسم کے قریب گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ تمہیں اور زیادہ حیران ہونا چاہیے تھا، سپہ سالار نے کہا۔ دل سے اپنے باپ کی محبت نکال کر اپنے عقیدے، اپنے مذہب اور اپنے فرض کی محبت پیدا کرو، تاکہ جب سنو کہ تمہارا باپ کس طرح مرا ہے تو تمہیں زیادہ صدمہ نہ ہو۔ خون کی تازگی بتاتی ہے کہ انہیں یہاں اور ابھی ابھی قتل کیا گیا ہے۔ قاسم بن عمر نے کہا، ان کا قصور کیا تھا؟ یہ تو ملتان گئے ہوئے تھے، انہیں کس نے قتل کیا ہے؟ تمہارا باپ اپنا قاتل خود ہی ہے، ابو عبداللہ نے کہا۔ یہاں اس کا کوئی دشمن نہیں، اس نے اپنے ساتھ خود دشمنی کی ہے، اپنے مذہب، اپنے ملک اور اپنی فوج کے ساتھ دشمنی کی۔ ابو عبداللہ محمد الطائی نے اسے پوری تفصیل سے سنایا کہ اس کے باپ کا گناہ کیا تھا۔ قاسم بن عمر توجہ سے سنتا رہا۔
کیا اپنے باپ کے گناہ کی سزا مجھے بھی بھگتنا پڑے گی؟ قاسم نے پوچھا۔ کیا مجھے میرے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا؟ سلطان نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا، سپہ سالار نے جواب دیا۔ سلطان کے بعد میں ہوں جو تمہارے متعلق کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں۔